السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 23 میں مسلمانوں کے آپس میں جو رشتے ہیں ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ انسان کے ساتھ یہ رشتوں کا تعلق بڑا اہم ہے، اور بالخصوص دین اسلام کے اندر دین اسلام نے آ کر انسان کے درمیان ان رشتوں کی وضاحت فرمائی ہے اور یہ بتا دیا کہ یہ رشتے تمہارے کس طرح کے ہیں، ان کی قدر و منزلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ہر ایک کا مقام، ان کا جو رتبہ ہے، یہ دین اسلام نے ہمارے سامنے واضح کی ہے۔ جیسے انسان کے والدین ہیں، انسان کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بہن ہے، یا اسی طرح سے اس کے دوسرے رشتے جو محرم اور غیر محرم رشتے، سب کی وضاحت اسلام ہمارے لیے واضح کرتا ہے۔ مگر نہ اگر باطل ادیان میں چلے جائیں تو ان کے اندر تو رشتوں کی پہچان ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ کی پہچان ہے، نہ ہی کوئی ادب و احترام کا کوئی طریقہ ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے، تم نے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تمہاری بہن کے تمہارے لیے کیا حقوق ہیں، تمہاری بیوی کے کیا حقوق ہے، تمہاری والدہ کے کیا حقوق ہے، تمہارے بھائی اور والد کے کیا حقوق ہے، تمہاری جو رشتہ دار ہیں ان کے کیا حقوق ہے۔ یہ سارے حقوق اگر بیان کرتا ہے تو وہ دین اسلام بیان کرتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے حقوق بیان کی ہے۔ جبکہ دین اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں ان کے اندر کوئی رشتوں کی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ باپ کا احترام ہے، نہ والدہ کا احترام ہے، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ بہن کے حوالے سے، نہ بیوی، کسی طرح سے بھی ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے ہمارے سامنے کچھ رشتے ہمارے محرم رکھے ہیں، کچھ غیر محرم رکھے ہیں۔ محرم رشتوں کے ساتھ ہمارا کسی صورت نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو غیر محرم ہیں ان کے ساتھ ہمارا نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک رشتہ جو حقیقی بہن بھائی کا ہوتا ہے، اور ایک رشتہ جو رضائی، اسلام نے جو ہمارے لیے ایک رضاعت کا رشتہ قائم کیا ہے، اس رشتے کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اس رشتے کو مسخ اور ختم کرنے کی سازش ہوتی ہے۔ جتنے بھی یہ غیر مسلم لوگ یا ان کے ساتھ بیٹھنے والے یا ان کی بات ماننے والے یا ان جیسا ذہن رکھنے والے لوگ اس رشتے کو ختم کرنے کی ایک کاوش کر رہے ہیں، ایک محنت کر رہے ہیں، اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ جبکہ ایک رضاعت کا رشتہ ایک بہترین رشتہ ہے، اور اسلام نے وہ رشتہ ہمارے لیے قائم کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ، کہ تمہاری ماؤں، جن ماؤں نے تمہیں اپنی رضاعت میں لیا ہے، وہ تمہاری بہنیں جو تمہاری رضاعت میں آ جاتی ہیں، وہ تمہاری بہن ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ تمہارا رشتہ، تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے کچھ NGOs، کچھ لوگ جو ہیں غیر عاقل لوگ، بے سمجھ لوگ اس رشتے کی اہمیت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو اس کی اہمیت کا علم ہی نہیں۔ جبکہ وہ قرآن کو پڑھنے والے اگر بن جائیں تو قرآن کے اندر ہمارے لیے وہ رضاعت کا رشتہ ہے۔ جیسے آج کل جو ہے وہ مدر ملک بینک جو ہے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہاں پر اپنا دودھ جو ہے وہ جمع کروائیں گی، اور جو بچے مستحق ہیں ان کو دودھ پلائیں گی۔ آپ مجھے بتائیں، جب اس طرح سے دودھ جمع کروایا جائے گا، پھر دودھ پلایا جائے گا، کس بچے کی کس کے ساتھ رضاعت ہے، اس کی تحقیق کہاں جائے گی؟ یہ تو ختم ہو گئی رضاعت، یہ رشتہ ختم ہو گیا اسلام کا۔ جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچے تھے تو آپ کو لے کر جاتی ہے حلیمہ سعدیہ علیہ الرحمہ، وہ آپ کو لے کر جاتی ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا، اپنی رضاعت میں لیا، اور اسی طرح سے اس کی اپنی حقیقی بیٹی حضرت شیمہ جو ہے وہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بہن بھائی ہو گئے، رضائی بہن بھائی۔ اسی طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، یعنی ان کی رضاعت میں گئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی رضاعت میں گئے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کا، حضرت حمزہ کا تعلق ایک رشتہ چچا والا بھی ہے اور ایک رضائی بھائی والا بھی ہے۔ گویا کہ رضائی رشتہ جو ہے یہ کسی صورت بھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن یہ در پہ آئے ہوئے ہیں کہ لوگ اس رشتے کو بھول جائیں، رشتے کو ختم کر دیں۔ کیسے ختم کریں گے؟ اسلام نے یہ رشتہ ہمارے لیے واضح کیا ہے۔ یہ نا عقل بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، نا ان پڑھ لوگ ہیں، جن کو قرآن کی تعلیم کا پتہ نہیں، دین کا، اسلام کا پتہ نہیں، اور وہ اس طرح کے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ طریقہ غلط ہے، اس طرح سے کسی کی رضاعت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ ایک عورت اگر اپنا دودھ جمع کرواتی ہے، کوئی بچہ آگے بھیجے، اس کو کیا پتہ یہ کس کا دودھ ہے، کس عورت کا دودھ ہے، ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے۔ اس طرح سے رضاعت کا رشتہ، ماں اور بیٹے کی رضاعت یا ماں اور بیٹی کی رضاعت، کس نے کس کا دودھ پیا، یہ رضاعت والا رشتہ ختم۔
گویا کہ یہ عمل یہ غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، یہ عمل کسی صورت بھی بہتر نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے اور دنیا کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی عاقبت خراب نہ کریں۔ اس لیے جو اسلام میں رشتے قائم رکھے ہیں اسی کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔